رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی عرض ہے کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی دعا کی کوئی حاجت نہیں، اس کے باوجود یہ ارشاد فرمانا امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت جو ہے چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، چاہے محدث، مفکر، مجتہد، مفسر کچھ بھی بن جائے، بڑا پیر صاحب کیوں نہ بن جائے، کبھی گھمنڈ میں نہیں رہنا، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا نہیں، جو اپنے سے چھوٹے ہیں ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتے رہنا۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے۔ اور آج کے جو جاہل پیر ہیں جنہیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان کے انداز آپ دیکھیے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ان جاہلوں سے ہمیں بچائے۔ ایسے جاہل پیروں کے مرید مت بنیے جو شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ کہیں نہیں لے جائیں گے آپ کو، خود بھی ڈوبیں گے، آپ کو بھی ڈبا دیں گے۔ جو شریعت کے حامل ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے علماء ہیں، علماء اہل سنت، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ بہت سے سلسلے ہیں، چاہے جس سلسلے میں جائیں، سنیت کے سلسلے جتنے سب ایک ہی راستہ ہے، چاہے مارہرا سے نکلیں، چاہے بریلی سے، چاہے کچھوچا سے، چاہے اور کہیں سے، جتنے سنی سلسلے ہیں یہ سب کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہے مدینۃ المنورہ۔ سارے آپ کو مدینہ شریف پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ علم والوں سے وابستہ ہوں، مسلک کے اعلیٰ حضرت پر، مسلک اہل سنت پر قائم رہنے والوں سے وابستہ ہوں، شریعت کے خلاف جانے والوں سے بالکل دور رہیں۔ اللہ ہم سب کو دور فرمایا، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور آتا ہے۔ تفسیر نعیمی بڑا پیارا فرمایا آپ نے۔ فرماتے انہوں نے آ کر کہا فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ دعا کرا رہے تھے، دعا کرنے کو کہا، اور وہ بھی اکڑ کر کہا، کوئی التجا نہیں تھی۔ تو دعا کرانا الگ ہے اور دعا لینا یہ الگ ہے۔ کسی بھی بزرگ کی، اپنے گھر والوں کی، امی ابا کی، یا اور جو گھر میں بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی آپ خدمت کیجئے، پر لالچ میں نہیں۔ آپ ان سے عرض کر دیجئے، آپ دعا کیجئے، یہ دعا کیجئے، یہ نہیں۔ وہ دل سے جب دعا کریں گے، دعا جو دیں گے وہ علماء جو ہیں ان کی بھی بات کرو، مشائخ جو ہیں، سادات جو ہیں، ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ جو دل سے خود سے دعا کرتے ہیں نا، اس کا الگ ہی اثر ہوتا ہے۔ کتنے صحابہ کے واقعات ایسے ہیں کہ حضور کی خدمت میں پڑے رہتے تھے۔ ایک صحابی کا تو پورا واقعہ ملتا ہے، رات میں وضو فرمائے، سرکار کا وضو کروایا، سل یا رب، سرکار فرمایا مانگ، کیا مانگ؟ سل، باقاعدہ یہ لفظ موجود ہے حدیث شریف میں، سل، مانگو، سوال کر۔ یہ نہیں کہ یہ مانگنا وہ مانگنا، کچھ نہیں، سوال مطلق، ایک دم کوئی قید نہیں تھی، مانگ، کیا مانگنا ہے۔ اور صحابی ہوتے، صحابہ کو دنیا کی کیا پڑی ہے، چاہتے تو دنیا بھر کی دولت مانگتے مل جاتی، کہیں کوئی چانس ہی نہیں کہ نہ ملتی، ملنا ہی ملنا تھا۔ اللہ کے نبی دعا فرمائے اور نہ ملے، ہو نہیں سکتا۔ تو صحابی بھی یہ کہتے ہیں، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے قرب میں رہوں، آپ کے ساتھ رہوں۔
قربان جائے. یعنی ساری چیزیں مانگ لی وہیں پر. دنیا تو فانی ہے, جنت نہیں مانگ رہے بلکہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب, آپ کے ساتھ رہنے. یہاں تو ساتھ میں رکھا ہے آپ نے, وہاں بھی سرکار آپ کی خدمت میں رہنے کی دعا فرما دیجیے کہ وہاں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو اپنا حال نہیں پتہ, میرے ساتھ کیا ہوگا, معاذ اللہ, میں تیرے بارے میں کیا بجانوں کہ تو کیسے جائے گا, جنت میں جائے گا, جہنم میں کیا جانا, مجھے تو علم غیب نہیں ہے, میں نہیں جانتا کہ کیا. یہ وہابی دیوبندی بولتے پھرتے نا, یہ سب تو نہیں فرمایا. بول دیتے کہ تو دنیا کا مانگ, میرے بس میں آخرت نہیں ہے, میں تو اپنی بچی کو بھی ڈرا رہا تھا, فاطمہ عمل کرنا میں تجھے بھی نہیں بچا سکوں گا. بولتے ہیں نا یہ حدیث میں ہے. دیکھو یہ حدیث شریف میں ایسا ہے کہ فاطمہ سے کہا ہم کیا ہیں, کیوں کہا, کیا کہا, ذرا وہ ایک الگ تفصیل ہے, اس کی سارے جواب ہیں. یہ سب تو نہیں کہا. بولتے نہیں ابھی, ارے آخرت کا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے سے مال مانگ لو, جو چاہیے لے لو. نہیں فرمایا سرکار نے. صحابی, اور صحابی کا عقیدہ بھی دیکھ لیجئے. صحابی کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ دنیا تو سرکار کے قدموں میں ہے ہی, سرکار کے صدقے میں دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے, اور آخرت بھی حضور کے قدموں میں ہے. جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے میں ملے گی. جنت بھی سرکار کے اختیار میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. اور مضبوطی کریں کہ یا رسول اللہ پہنچ تو جاؤں گا, اب یہ ہے کہ آپ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے یا نہیں. جیسے یہاں آپ کے قرب میں رہ کر دونوں جہان کی برکتیں مل رہی, وہاں بھی آپ کا قرب چاہتا ہوں. تو وہ گارنٹی لے رہے کہ وہ اپنی جنت میں تو جانا ہے ہی, بلکہ جنت میں سرکار کے ساتھ کی بھی دعا کرا رہے کہ یا رسول اللہ وہاں بھی آپ کا ساتھ چاہیے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, سرکار فرماتے ہو غیر ذالک, او غیر ذالک, اس کے علاوہ اور کچھ بول, یہ تو ملنا ہی ملنا ہے. سرکار کا ارشاد دیکھیے, یعنی او غیر ذالک, اس کے علاوہ اور کیا. سل شاعر نے بڑا غضب, اللہ اللہ اللہ, اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ. اللہ اکبر. ارے مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے, جو کچھ مل رہا ہے سرکار کے صدقے میں, قسم خدا کی سرکار کے صدقے میں مل رہا ہے. مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے, مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, ہے آج وہ مائل بڑھتا اور بھی کچھ مانگ. اور بڑا نیازی صاحب نے بڑا پیارا ہی کر دیا کہ سرکار کو, جیسے اس حدیث پاک کو بیان کر دیا تھا, سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی. سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی, سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی. سرکار نے جس وقت کہا اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ. اللہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے اعلیٰ حضرت بھی یہاں پر کیا خوب فرماتے ہیں, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگ ہی پائیں گے. یہ اور ہوں گے جو
کچھ نہیں دے سکتا. ارے ہم کو تو سب ملتا ہے، ان کے صدقے میں ملتا ہے. جو کچھ ملا ہے ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں ملا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرتا. جو کچھ ملنا ہے اسی در سے ملنا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا نہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، یہ نہیں آئی نہیں، سب ہے، کیا مانگنا ہے مانگ. اچھا یہ بھی نہیں، اچھا میں یہ دوں گا تو کیا کر کے دے گا، اگر میں نے یہ عطا کیا تو کیا میرے لیے کیا کرے گا، یہ بھی نہیں ہے. اس لیے بانٹ رہے ہیں سرکار. دل سے مانگنے والا چاہیے، وہ عقیدہ ہونا چاہیے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. اللہ اکبر. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، وہ عقیدہ بنائے اپنا، جو کچھ ملنا ہے اسی در سے ملنا ہے. دینے والا بے شک اللہ ہے، دے رہا ہے میرے نبی کے صدقے میں دے رہا ہے. مانگیے. اور یہاں نہیں مانگیں گے تو پھر کہیں سے ملنے والا بھی نہیں یار. اللہ اکبر. جو یہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ یہیں سے ملے گا. اور جو سرکار نے جہاں نہ بول دیا، جس چیز کو اس در نے نہ کر دیا، وہاں سے ہونا ہی نہیں ہے، پھر نہیں ملنے والا پھر وہاں سے. تو اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں عطا کرتا رہے اور سرکار کا وفادار بنا کے رکھے. بہت گناہ گار بدکار ہیں، پر یہ کہ وفادار بن کے رہیں انشاءاللہ. بے وفا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدار نہیں بننا ہے، وفادار بننا ہے انشاءاللہ. اللہ وفادار بنا کے رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.